السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اور ورحمۃ اللہ معذرت وبرکاتہ۔ چاہتا ہوں شیخ، کوئی بات نہیں اصل میرے میں عزیز۔ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح ہنر نہیں دیتا ہے جیسے آپ اتنے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور خیر و برکت دے، آمین آپ آمین، صحت یاب رہے ہمیشہ۔ اللہم آمین۔ تو تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے شیخ، کوئی بات کوئی بات نہیں، اب وقت ضائع نہیں کروں گا شیخ۔ یہ مدعے سوال پر یہ آئے، ہے بالکل میں یہی کہتا ہوں۔ ایک والد ہونے، ایک باپ ہونے کی سے کہ ہمارا جو سفر چلا ہے، حالانکہ ہم لوگ خاص کر ہم ہو گئے، ہمارے گھر والے ہو گئے، سب دین کے مدعے پہ ہی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ لیکن قائم پتہ اور نہیں دائم کس طرح رکھے۔ سے کہاں پرورش ہوئی، کس طرح سے بچوں کی ہوئی، ماں کس طرح سے دیکھ بھال کی۔ ہم لوگ تو باہر جاتے کماتے تھے، جو بھی ہے آتے تھے گھر میں۔ ہم، اور ابھی حالت یہ ہے کہ میری بچی بیٹی ہے، 23 سال کی ہو گئی ہے۔ تو اب اس کی شادی کی فکر ہوتی ہے، نکاح کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے شیخ کہ میری بیٹی مطلب زبان درازی بہت ہے اس کے اندر، بہت زیادہ، مطلب کافی، مطلب ماں سے باپ سے اس طرح بات کرنا کہ مطلب یہ بہت سمجھایا اس کو، بہت یہ بھی کیا، بہت مطلب یہ کئی سالوں سے چلے، مطلب کئی مطلب اب یہ ڈر ایسا لگ رہا ہے کہ شیخ اگر اس کا نکاح کہیں کرتے ہیں تو مطلب اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، میں اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے کہ ہر کوئی ایک صرف لڑکی چاہتا ہے، اور اگر ان کو نہیں بولا جائے کہ اس طرح سے، تو کل کو اگر وہ کہیں گے کہ آپ کی بیٹی اتنی بدتمیز تھی یا اتنا زبان درازی یا نافرمان تھی، تو اس طرح سے مطلب میرے پر کیا حکم ہے شیخ؟ مطلب اس کا نکاح کا لے کے میرے پر کیا حکم ہے شیخ؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ آپ کے اوپر کیا حکم ہے؟ اصل میں بھائی، آپ کی جو آواز ہے، آپ کا جو درد ہے، یہ صرف درد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی گرفت، اللہ کے خوف سے آپ لرز رہے ہیں، آپ اور آپ کے گھر والے چونکہ دیندار ہیں۔ اور یہ مسئلہ صرف زبان درازی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں ہم امانت میں خیانت نہ کر بیٹھیں، اور واقعی اولاد امانت ہوا کرتی ہے، اور اس امانت کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری اخلاق کی رہا کرتی تھی والدین کے لیے، ان کی تربیت اور ان کو اچھے ہنر اور اچھی سیکھ دینا، یہ اولین ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی ہوگی، کوتاہی اگر ہوئی بھی ہے، اللہ رب العالمین آپ کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ لیکن آپ ایسی صورت میں جب آپ خود یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میری بیٹی بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، تو چند باتیں آپ کی اور ان والدین کی خدمت میں جو کہ اس طرح کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے بطور پیرنٹس۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد وغیرہ کی یہ روایت ہے کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں سب سے اچھے اور بلند ہوں گے، اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے بہت دور وہ لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے برے ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، بد زبان ہوں گے، بد کلامی کرتے ہوں گے، جو فضول زیادہ بولتے ہوں گے، جو تکبر کرنے والے ہوں گے، اور بناوٹ کے ساتھ اپنی باتوں کو، حق کو، جھوٹ ہے لیکن اتنی مہارت رکھتے ہوں گے
کہ وہ جھوٹ کو بھی اتنے اچھے انداز میں بولیں گے کہ آپ انہیں سچ سمجھ کر بیٹھ جائیں۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صرف زیادہ بولنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ بولنا جس میں دکھاوا ہو، تکلف ہو، بد اخلاقی ہو، لوگوں کو زخمی کرنا ہو، لوگوں کی غیبت اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا ہو جو آپ بھی اپنے بارے میں سننا ناپسند کرتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اولاً کہ وہ لوگ جو اپنے انداز گفتگو کو ایک نمائش بنا لیتے ہیں، الفاظ کو مروڑ توڑ کر اس کے سیاق اور سباق سے ہٹا کر منہ بنا کر دوسروں پر اثر جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا گفتگو عبادت نہیں، ایک نمائش کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ خطرناک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اپنے علم، اپنی زبان، اپنے انداز کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوں گے، لوگوں کو کمتر سمجھیں گے اور خود کو بہت بڑا اور بہت اچھا اور لوگوں سے بہتر سمجھیں گے۔ اب آپ کی جو آپ اپنی بچی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اگر اس کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، بد اخلاقی سے کیا مراد ہے، بد کرداری سے کیا مراد ہے، یہ تمام باتیں اس تفصیل طلب ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر اس اخلاق کو، اس زبان کو، اس کردار کو اپنے سے دور یا اپنے سے قریب ان لوگوں کو بیان فرمایا جو کہ اخلاق میں اچھے ہوں گے، اور دور وہ جو کہ متکبر ہوں گے۔ گویا اس حدیث کا خلاصہ یوں سمجھ لیجئے کہ مسئلہ زبان نہیں دل کا ہے۔ اگر دل میں تکبر ہے تو زبان میں سختی آ جاتی ہے، اور اگر دل میں عاجزی ہے تو زبان میں نرمی خود بخود آ جاتی ہے۔ اب اس کی روشنی میں جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فتزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسا شخص آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کا نکاح کر دو۔ آج اکثر رشتوں کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی جاتی ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن حدیث رسول میں غور کیجئے، دین اور اخلاق یعنی رشتے کی اصل بنیاد انہی دونوں پر تعمیر ہونی چاہیے، اور اگر اخلاق نہ ہو تو خوبصورتی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی میرے دوست، اور اگر اخلاق نہ ہو تو مال بھی سکون نہیں دیتا، اگر اخلاق نہ ہو تعلیم بھی رشتے کو نہیں بچا سکتی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کا سوال آتا ہے کہ اگر بیٹی کے اخلاق میں کمزوری ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، والدین کے لیے وہ اچھے الفاظ نہیں بیان کرتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کو تو اف بھی نہیں کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں تو اچھے اخلاق، سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ والدین کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر بیٹی کا اخلاق آپ کے ایسا ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے یہ سچ ہے کہ نکاح اخلاق کی کمی کو چھپانے کے ذریعے، اس نکاح کو آپ اس کے عیبوں کو چھپانے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بنیاد پر ہونا چاہیے جہاں دونوں طرف سے بہتری کی امید ہو اور ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے آپ ان کو بتا دیں کہ ہماری بچی کے اندر یہ عیب پائے جاتے ہیں۔ عیبوں کو بیان کرنا ایسی صورت میں آپ اپنی بچی کو بھی بتائیں کہ آپ کے اندر یہ عیب ہیں، اور ان عیبوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اگر بغیر اصلاح کے آپ صرف رشتہ کر دیتے ہیں اور بغیر اطلاع کے، تو یہ عیب، چلو آپ بوجھ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بد اخلاقی اور بد زبانی آپ کے ساتھ ہوتی ہے،
یہی بد اخلاقی اگر جاری رہی تو پھر وہ بچی دوسرے کے گھر میں بھی جا کر اچھی آپ کی ترجمان نہیں بنے گی اور نہ ہی وہ اخلاق کا مظاہرہ کرے گی، بلکہ وہ رشتہ بھی بوجھ بن جائے گا، سماج میں برائی کا سبب بنے گا۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اس کی اصلاح کریں، بیٹی کو سمجھائیں، بیٹی کو تعلیم دیں، اس کے دل تک یہ بات پہنچانی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت چاہتی ہو یا دوری چاہتی ہو، اپنی زندگی اپنے اچھے اخلاق سے بہتر بنانا چاہتی ہو یا اس بد اخلاقی سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی رشتوں کو، اپنے پیرنٹس کے بھرم کو، ان کی عزت کو، ان کی آبرو کو، اپنے اساتذہ کی آبرو کو، آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنے بچے ہمارے ترجمان ہوا کرتے ہیں، جہاں جہاں وہ جاتے ہیں صرف انہی کی عزت کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ اگر اچھے اخلاق کے ہیں تو ان کی اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کے پیرنٹس کی عزت دوبالا یا چاند ان میں نور علی نور، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ بد اخلاق ہیں تو جہاں وہ جائیں گے ان کے صرف پیرنٹس ہی نہیں، اساتذہ بھی، ان کے دوست احباب بھی مجروح ہوتے چلے جائیں گے کہ یہ نہ جانے کس بد اخلاق، اس سوسائٹی کا حصہ ہے جو کہ کسی کو پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اپنی بیٹی کو سنوارنا ہے۔ تو تمہیں جب بھی میرے عزیز، میرے دوست موقع ملے تو اس سے سنجیدگی سے بات کریں۔ دانشور لوگ اپنی اولاد کی تربیت میں جلد بازی نہیں کرتے اور نہ ہی ایسی بچیوں کے رشتے میں جلد بازی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک کہ ان کے دل و دماغ میں رشتے کی قدر نہ ہوئی، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اگر ماں باپ کے ساتھ ایسی ہے تو پھر ان کے سسرال کے ساتھ کیسی ہوگی، شوہر کے ساتھ کیسی ہوگی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کا خوف، آپ کا ڈر، آپ کی اس امانت میں خیانت کا جو خوف ہے، یہ اللہ کا تقوی ہونے کی وجہ ہے۔ اس لیے اسے اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنی بیٹی کو یا ایسے بچوں کو اس وقت تک، جب تک کہ وہ ذمہ داری سنبھالنے کے لائق نہ ہوں، اگر ان کے اندر چھوٹی موٹی کمی پائی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ بد اخلاق ہیں اور اس طرح کے بد اخلاقی جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو ناپسند ہے، وہ بچے بد زبانی کرتے ہیں اپنی ماں باپ، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین تو ان کو یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ اب ذرا غور کریں، اف تک سے منع کیا گیا ہے تو اونچی آواز، تیز لہجہ اور بدتمیزی کس قدر خطرناک ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کریں تو کیا کریں؟ اگر بیٹی میں بالکل بھی نرمی نہیں آ رہی ہے اور آپ اسے سمجھا اور سکھا رہے ہیں اور بجھا رہے ہیں، اسے کسی ایسی اچھی استادہ کے ساتھ تعلیم دلانے کی کوشش کریں جو اس کی تربیت کر سکے، اور اگر وہ اپنی غلطی کو غلط ہی نہیں سمجھتی تو فوراً نکاح کرنا، مسئلے کو منتقل کرنا ہوگا، حل کرنا نہیں ہے، اور یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا معاملہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی بچی بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، اور آپ نے ایسی صورت میں اس کو اپنی پریشانی کو دوسرے کے سر نمیٹ دیا، اس کے اوپر ڈال دیا کہ بھئی تو سمٹ، تو جان، اور ایسا کر کے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اگر بیٹی کے اندر کچھ نرمی ہے، کبھی مان بھی جاتی ہے، کبھی شرمندہ بھی ہو جاتی ہے، تو یہ امید کی علامت ہے۔ ایسی صورت میں اصلاح جاری رکھتے ہوئے مناسب رشتہ تلاش کریں، خاص طور پر ایسا لڑکا جو صبر والا ہو، دیندار ہو اور مزاج میں نرم ہو۔ ایسے لڑکے بھی بہت ہوتے ہیں مزاج میں نرم ہیں، گفتگو میں ان کی
ترشی نہیں ہوتی. ایسا رشتہ اللہ کرے آپ کو مل جائے. آپ کا طریقہ بدلنا اور اس کی تربیت کرنا بے حد ضروری ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بار بار ڈانٹنے سے بچہ ریئیکشن یا ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر وہ ضد میں آ جاتا ہے اور زبان مزید خراب کر بیٹھتا ہے. اب ضرورت ہے کہ ایک دن اسے آپ الگ بٹھا کر ماں باپ اسے پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں, بہت نرمی کے ساتھ, بغیر غصے کے, دل سے بات کریں, اسے یہ احساس دلائیں کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں, تمہارے خیر خواہ ہیں, تمہاری فکر کرنے والے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ رب العالمین سے آپ اپنی بچی کے لیے سجدوں میں دعا کریں, اللہ میری اس بچی کی زبان کو درست فرما, اس کے اخلاق کو بلند فرما, اس کی بد اخلاقی کو ختم کر دے. اور اے اللہ ہماری اس اولاد سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک اور تازگی نصیب فرما, انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, انہیں ہم سب کے لیے جنت کے حصول کا سبب بنا دے, ان کی ترشی مٹھاس میں بدل دے, ان کی بد اخلاقی بد زبانی اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے بدل دے. یہ اس طرح کی دعائیں آپ کریں گی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا. رشتہ حل ہے, لیکن اس کی صحیح تربیت کے بعد میری رائے میں تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے اس بچی کی صحیح تربیت کر لے. اگر وہ بد اخلاق ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں تو کہیں آپ اس کو اگر رشتے میں کہیں کسی دوسرے گھر بھیج دیتے ہیں تو خدشہ اس بات کا ہے جو بد اخلاقی اس نے آپ کے گھر آپ باپ ہو کے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, کوئی ساس سسر کیسے برداشت کرے گا. اس لیے اس سے زیادہ اس پریشانی اور الجھن کو زیادہ مت بڑھائیں, بلکہ سمیٹتے ہوئے اسے کسی اچھے معلم یا معلمہ کے ساتھ جوڑیں تاکہ اللہ رب العالمین اس کے دل میں نرمی پیدا کر دے. بہت سے بچے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سخت مزاج ہوتے ہیں, کڑواہٹ ان کے دل و دماغ میں بھری ہوتی ہے, اور نہ جانے اس کی وجہ بچپن میں کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں کیا دیکھا ہوگا, واللہ عالم. لیکن یہاں بات بہرحال رشتوں کی ہے, تو رشتے کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کی صحیح تربیت کرنے کے بعد ہی رشتوں کا فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو اور ہم سب کے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی اس بارے میں اگر ان بھائی کے لیے کوئی زاویہ یا کسی اور زاویے سے اس مسئلے کا حل سمجھتے ہیں تو پلیز شیئر کریں, کمنٹس میں بھی, وائس میسیج میں بھی. ممکن ہے کہ اگر آپ کی وائس میسیج میں اپنے چینل پر نشر کروں گا اس اصلاح کے مقصد کے ساتھ, تاکہ لوگوں تک آپ کی آواز میں اصلاح بچوں کی عمل میں آ سکے. شکریہ.